بسم اللہ الرحمن الرحیم بدخل المدینہ، یہ اشارہ کر دیا المحسنین نجزی المحسنین، جو دل کا نیک اور مخلص ہو ہم اس کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ تو یہ ضابطہ بیان کیا کہ پیغمبر کی فطرت میں نیکی ہوتی ہے اور پیغمبر قبل از نبوت بھی محسن اور مخلص ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ بدخل المدینہ، داخل ہوئے شہر میں، الہین غفلت، غفلت کے وقت میں۔ یہ غفلت کا وقت کون سا وقت تھا؟ بعض نے کہا رات تھی، بعض نے کہا یہ دوپہر تھا، بعض نے کہا صبح نماز کے بعد کا ٹائم تھا، لیکن صحیح بات یہی ہے جو بعض تابعین سے صحیح سندوں سے ہے کہ ہین غفلہ سے مراد دوپہر کا وقت ہے، دوپہر کے وقت من اہلیہ، اس لیے غفلت تین فرمایا۔ کچھ معمولی غفلت کا ٹائم یہی ہوتا ہے کہ جب دوپہر ہو، گرمیاں ہوں تو لوگ کچھ نہ کچھ آرام کرتے ہیں اور شہر سنسان ہوتی ہے، تو مطلب ہے کہ وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ فوجد فیہا، پس پایا حضرت نے اس شہر میں دو آدمیوں کو لڑ رہے تھے آپس میں، ھذا من شیعتہ، ھذا یہ من شیعتہ، یہ حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے شیعہ بہت پرانے ہیں، چلو خیر دیکھ لیتے ہیں اگر تم قبول کر لیتے ہو تو۔ ھذا من شیعتی، یہ حضرت موسیٰ کے گروہ یعنی سبتی تھا، سبتی جو حضرت ابراہیم کی اولاد سے آ رہے تھے، سبت اسباط یعقوب کی اولاد یعنی بنی اسرائیل۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، تو یہاں ھذا کدھر کھڑے ہیں؟ ھذا معہود ذہنی والا ہے کہ یہ ان کے دشمن سے تھا۔ دشمن کون ہے؟ قبطی۔ تو حضرت موسیٰ نے فرعون کے گھر رہ کے مظلومیت بھی بنی اسرائیل کی مشاہدہ کیا کہ کتنے مظالم میں، اور قبطی اور یہ فرعونی ہے، یہ فرعونی امریکی اور اس طرح یہ مغربی دنیا یہ اسی طرح کا ماحول ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ایک شیعہ تھا، شیعہ یعنی سبتی تھا، اور دوسرا کیا تھا؟ قبطی تھا۔ پس ان کی لڑائی ہو رہی تھی، فاستغاثہ الذی، پس استغاثہ کیا اس آدمی نے، من شیعتی، بریلوی کہتے ہیں دیکھو مدد ثابت ہو گئی غیر اللہ سے۔ فاستغاثہ، استغاثہ، او بھئی یہ استغاثہ تحت الاسباب ہے، من شیعتی، اپنے جو حضرت کے گروہ سے تھا، خلاف اس کے جو حضرت کے دشمن سے تھا۔ فوقظہ موسیٰ، بس حضرت موسیٰ آگے آئے، اور قبطی ذرا بدمعاش تھا، وہ حکومتی آدمی تھا، اس نے آگے سے دانت نکالے اور آگے سے بڑبڑ کی، تو حضرت موسیٰ نے کہا ہٹو پیچھے، اس نے کہا فوقظہ موسیٰ فوقظہ، یوں نہیں مانا، یہ وقظ نہیں، وقظ وہ اس کو چھڑا رہے تھے، ہٹ جا پیچھے، یہ وقظ یوں کیا، فقضا علیہ، پر فیصلہ ہو گیا اوپر اس کے، یعنی خاتمہ ہو گیا۔ یہ یہاں پر قرآن یہودی مولویوں پہ ضرب لگا رہا ہے جنہوں نے تحریف کی ہے۔ جہاں تورات کا باب خروج ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے آمدن اس کو پکڑا اور اس زندہ کو مٹی کے اندر دفن کر دی، یعنی حضرت موسیٰ کے ذمہ لگا رہے آمدن خروج میں۔ قرآن یہاں مہیمن علی الکتب کلھا، یہ قرآن کی شان مہیمن ہے کہ جو مولویوں نے با حضرت موسیٰ کے ذمہ بات لگائی، قرآن صفائی پیش کر رہا ہے۔ فوقظہ،
گھوسا مارا، حضرت موسیٰ نے چھڑا رہے تھے، فقضا علیہ، تو اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اب یہ گھوسا اس کو کہتے ہیں، مکہ یوں ہوتا ہے، گھوسا یوں ہے، پیچھے یوں کیا ہٹ جا پیچھے، تو اب یہ کون سا اعلی قتل ہے؟ اس سے بھی کوئی مرتا ہے لیکن تھوڑا سا زیادہ ہو گیا۔ فقضا علیہ، اس پر فیصلہ ہو گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، ندامت موسویہ، فرمایا یہ شیطان کی کارروائی سے ہے، یعنی شیطان نے مجھے غصہ دلا دیا، اور غصے کا نتیجہ یہ ہے کہ میں نے ذرا ہاتھ سخت کر کے مارا۔ انہ عدو، بے شک وہ شیطان دشمن ہے، مضل مبین، غلطی میں ڈالنے والا ہے، سری وہ غلط کام کرواتا ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، توبہ برماضی، قال اور عہد مستقبل، قال رب، عرض کی میرے پروردگار بے شک میں نے نقصان کیا اپنی جان کا، فاغفر لی، بس معاف کر دے مجھے، فغفر لہ، غفر لہ ماضی ہے، فرمایا پہلے ہی سے ہم نے معاف کر رکھا تھا ان کے لیے، بعد میں نہیں، فغفر لہ، پہلے ہی سے، ابتدا ہی سے ہم نے معاف کیا ہوا تھا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ اللہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جہاں مودودی نے لکھا کہ حضرت موسیٰ سے نبوت سے پہلے بہت بڑا گناہ ہوگی، نبوت سے پہلے بہت بڑا گناہ ہوگا، کیونکہ ایک مودودی کو قتل کیا، تو یہی گناہ تھا کہ مودودی صاحب کے جماعت اسلامی والے کو قتل کر۔ ہاں بھائی، اور بھائی یہ گناہ نہیں، میری طرف توجہ کرو، یہ کیا ہے؟ گناہ نہیں۔ پیغمبر نبوت سے پہلے بھی معصوم ہے، بعد میں بھی معصوم ہے، تو مطلب کیا ہے؟ خود قرآن کا سیاق بتا رہا ہے، فَوَقَذَهُ، حضرت موسیٰ چھڑوا رہے تھے دفع ظلم کے لیے، انہوں نے یوں ہاتھ مارا تو وہ بیچارہ مر گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، یہ قتل عمد نہیں ہے اور نہ کوئی آلہ قتل ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو تھا یہ قبطی کافر مباح الدم میں، تو کافر کو مارنا کون سا گناہ ہے؟ فقضا علیہ، اور بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ ظالم کافر تھا اور قبطی فرعونی تھا، فرعونی کو مارنا یہ فی نفس ہی بھی کوئی شرعی گناہ نہیں، پھر یہ عمد بھی نہیں، یہ خطا ہے۔ تو خطأ مسلمان کو بھی مر جائے، آپ اگر جائیں کسی کو آپ نے یوں تھپڑ مارا اور وہ بیچارہ گیا، تو اس میں آپ فاسق نہیں بنیں گے، فاسق یعنی اس کے قتل والا گناہ نہیں ہوگا۔ تو قتل خطا کا مسئلہ جدا ہے، اور پھر یہ مباح الدم میں۔ اب اس پر پھر سوال ہوگا کہ کیوں کہہ رہے ہیں رب انی ظلمت نفسی؟ توجہ ہے میری طرف؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ معروف بات کہ سیئات الحسنات الابرار سیئات المقربین، یہ اس پر خیر بات تو ہے اس جملہ پر بھی، بہرحال تفہیم کے لیے یہی ہے کہ جو مقربان بارگاہ الہی ہوتے ہیں ان کو زلات اور تھوڑی سی بے احتیاطی بھی ظلم معلوم ہوتی ہے، تو یہ ظلم ان کی شان کے لحاظ سے ہے، نہ کہ نفس الامر میں ان سے کوئی ظلم ہوگا۔ سمجھ گیا میری بات؟ اچھا، یہاں اب رافضی جو ہیں ابو بکر صدیق پہ جو طعن و تشریح کرتے ہیں، ایک اہم عنوان ہے اس کا کہ ابو بکر صدیق کو نبی پاک نے دعا سکھائی کہ آپ یوں دعا کیا کریں، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ ابو بکر صدیق کو آپ نے دعا یہی سکھائی کہ
بخاری مسلم میں کہ اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی، بس یہ ابتدائی کلمات ہیں، باقی لمبی کی، اللہ مجھے معاف کر دے میں نے بہت ظلم کیا۔ تو دیکھیں صدیق ظالم تھا، خود اقرار کر رہا ہے ظلمت نفسی، تو ظالم پھر ظلم کیا فدق والا کیا، فلانا کیا، دیکھو خود کہہ رہا ہے ظلمت نفسی۔ اور نبی پاک کا یہی مقصد تھا کہ یہ اپنے ظلم کا اقرار کرتا رہے، یہ دعا مانگے گا، راز اس میں یہی تھا کہ مظالم کا اقرار کرتا رہے۔ اس پر رافضیوں کی تقریر۔ تو اب جہاں حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، تجھے پھر کیا ہوگا؟ اور بھائی یہ کیا ہے؟ اظہار عبودیت، بولو ہاں، اظہار عبودیت۔ انبیاء معصوم ہیں لیکن عصمت اختیاری نہیں، ایک یہ اللہ تعالی کا عطیہ ہے، اور معصوم ہونے کے بعد بھی اللہ کی توفیق کے طالب ہیں اور اللہ کی بے پرواہی سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اس لیے ان مقربین کی جو خلاف اولا باتیں ہوتی ہیں وہ شرعاً ظلم نہیں ہوتی، لیکن ان کی شان رفیع کے لحاظ سے اور ان کی زبان کے لحاظ سے وہ بھاری چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے معمولی چیزیں بھی ان کو بڑی نظر آتی ہیں اپنی شایان شان کے لحاظ سے۔ تو اس لیے یہ کوئی ظلم ہوا نہیں، خطا ہے اور وہ بھی مباح الدم کو مارا ہے، تو پھر کون سا ظلم ہے؟ لیکن چونکہ ایک کام کرنا نہیں چاہتے تھے، حضرت موسیٰ اس کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن وہ قتل ہو گیا، تو اب اس کو تعبیر کر رہے ہیں انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، پس اس کو اللہ نے پہلے ہی معاف کر رکھا تھا، انہ هو الغفور الرحیم،